الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح ہم نے ان کو باخبر کیا اس بات پر لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ آپس میں اس بات پہ بحث کر رہے تھے، فقالوا، تو وہ کہہ رہے تھے، ابنوا علیہم بنیانا، کہ ان کے اوپر کوئی یادگار تعمیر کرنی چاہیے، ربہم اعلم بہم، حالانکہ ان کا رب ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا تھا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اس بحث میں غالب آ گئے انہوں نے کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان کی یاد میں مسجد تعمیر کریں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بن دیکھے تیر اندازی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا مگر تھوڑا بہت۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاہِرًا، آپ ان کی تعداد کے اوپر بحث نہ کریں صرف سطحی بات تک۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی ایک سے بھی اس کے بارے میں تفتیش نہ کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں بھی جب کوئی بات کہنی ہو تو اس طرح نہ کہیں کل کے بارے میں کہ میں اس طرح کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر ساتھ کہہ دیں انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کروں گا۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کریں جب بھی آپ سے بھول جائے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیا کریں، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، قریب ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے زیادہ قریب ترین رہنمائی کی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وہ ٹھہرے رہے اس غار میں 300 سال تک۔ وَازْدَادُوا 9، اور 9 سال زائد تک۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے۔ پہلے اس کا اجمالی بیان ہوا کہ جو لوگ اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایمان اور عمل ہمیشہ ان کو کام آتا ہے۔ ہر مشکل میں جس کا اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، اللہ اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ اس کی ایک مثال ہے جسے یہاں ذکر کیا گیا کہ ان نوجوانوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا، ساری دنیا کے خلاف ایک الگ راستے پہ کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کا ایک اجر تو ان کو اس طرح دیا کہ اللہ نے ان کو اس غار کے اندر زندگی بخشی جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اللہ نے اتنی لمبی زندگی بخشی کہ جو عام حالات کے مطابق کسی کی عقل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو تمام قاعدوں اور قوانین سے بالاتر ہو کر اللہ نے ان لوگوں کی حفاظت کی، یہ ان کے ایمان کا اجر تھا۔ اب یہاں سے اس کے دوسرے اجر کو بیان کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے بارے میں مطلع کر دیا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا جب سب لوگ ان کے مذہب کے خلاف تھے، کوئی بھی ان کے مذہب کو ماننے والا نہیں تھا۔ یہ اپنے مذہب کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو لوگوں نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے
اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ اب اللہ نے ایسا انقلاب لایا کہ 309 سال کے بعد باہر انقلاب آ چکا تھا اور صحیح مذہب کی تبلیغ عام ہو چکی تھی، اور لوگ تلاش کر رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں نوجوان کہاں گئے جو ٹھیک مذہب کے تھے، اور اس وقت ہمارے غلط مذہب کے حکمرانوں نے انہیں مجبور کیا، اور بادشاہ تلاش کر رہے ہیں لیکن ان کی نہ لاشیں مل رہی ہیں نہ زندہ مل رہے ہیں، اور اس کے اوپر بحثیں ہو رہی تھیں کہ وہ لوگ پتہ نہیں کس علاقے میں چلے گئے، کس غار میں چلے گئے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا، یہ اٹھے، باہر نکلے اور لوگوں کی نظروں میں آ گئے، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ فلاں غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں دو چیزیں ہم نے ان پہ ظاہر کی، ایک تو یہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں یقین آ جائے کہ دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی۔ تم غار کے اندر چلے گئے، وہاں تو زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن اللہ نے تمہیں آج تک زندہ رکھا۔ ایک ان کے سامنے یہ حقیقت ظاہر ہو گئی، اور دوسری یہ کہ ان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ اب مرنے کے بعد بھی ایک دن آنا ہے۔ جو لوگوں کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی وہ جو ہمارے بڑے فوت ہوئے تھے، 100 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے قبروں میں پڑے ہیں، یہ دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے؟ اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تم خود 309 سال غار میں پڑے رہے، تو کس طرح زندہ ہو گئے ہو؟ سب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہو، سب تمہارا عزت و احترام کر رہے ہیں۔ وہ اللہ قادر ہے کہ مرنے کے بعد تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ ان کے سامنے لایا کہ دیکھ لو اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے، اور اللہ یہ وقت اور زمانے کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اتنا زمانہ رہے گا تو پھر کس طرح اٹھے گا، اللہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب ان لوگوں کے درمیان میں ایک بحث اور چھڑی ہوئی تھی جس کو قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ لوگوں کو پھر پتہ چل گیا اور یہ وہاں فوت ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ یار یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، تو یہ وفات پا گئے ہیں، ہم اس طرح کریں ان کی وفات والی جگہ پر کوئی یادگار تعمیر کر لیں۔ یہ اپنے بڑوں کے نام پہ یادگاریں تعمیر کرنا، تعمیرات کرنا، یہ بھی انسانوں کا ایک قدیم ترین طریقہ ہے، لیکن ان یادگاروں کے اندر دو طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی دو طرح کے نظریات ہیں۔ ہم کسی کی یاد میں مینار کھڑا کر دیں، کوئی بلڈنگ بنا لیں، یا کوئی ایسی عمارت بنائیں جس عمارت کو صرف یادگار کے طور پر عمارت بائی عمارت نہ ہو، بلکہ اس عمارت سے لوگوں کو کوئی فائدہ بھی ہو۔ آپ اپنے کسی شہید کے نام پر یہاں چوک کے اندر ایک گیند بنا کے رکھ دیں اور اس پہ لکھ دیں یہ فلاں شہید کی یادگار ہے، یہ بھی یادگار ہے، جو بھی دیکھے گا اسے یاد آئے گا ہماری قوم میں ایک ایسا مجاہد گزرا تھا، ایسا شہید موجود تھا۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی عمارت بنائیں جو صرف عمارت نہ ہو بلکہ اس سے آگے قوم کو نفع بھی ہو۔ وہاں بھی یہ دو طرح کی سوچیں موجود تھیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اذ یتنازعون بینہم امرہم، یہ آپس میں بحثیں کر رہے تھے۔ ایک فریق کہہ رہا تھا کہ یہاں کوئی بلڈنگ، کوئی مینار، کوئی چیز بنا لیں، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہاں مسجد بناتے ہیں۔ اور مسجد کا تصور ان لوگوں کے ہاں یہ نہیں تھا جو آج کل ہے۔ مسجد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مرکز ہوتی ہے۔ اب یہ اگر تاریخ میں اس واقعے کے قریب ترین واقعات کو تلاش کیا جائے تو ہمارے کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مذہب کی جو دعوت دی تو ان کو تو اپنے دور میں اپنے مذہب کا غلبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ آپ دعوت دیتے ہوئے ہی مخالفین نے آپ کو اپنے طور پہ قتل کر دیا۔ ہمارے ہاں تو وہ قتل نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو بچا دیا، لیکن مخالفین نے اپنے طور پہ سمجھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جس طرح ہمارے نبی کے صحابہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری مختلف علاقوں میں ٹولیاں ٹولیاں بن کر
اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے نکل گئے۔ تو یہ کچھ نوجوان اس علاقے میں بھی آ گئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا، یہاں کے مذہب کے لوگوں نے ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرنے دی، تو یہ اس غار کے اندر پناہ لینے چلے گئے، لیکن دوسرے ان کے ساتھی اپنی دعوت دیتے رہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 سال تک غالب نہیں آیا۔ بعضوں نے 337 سال لکھا ہے، بعضوں نے 316 سال لکھا ہے، جب قسطنطین نے سب سے پہلے عیسوی مذہب کو غالب کیا، اور یہ جو اس کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے یہ اسی کے نام سے تھا۔ تو یہ مسیحی مذہب کے غلبے کا زمانہ یہ تھا۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ اصحاب کہف کے واقعے کا جوڑ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ وہ ساتھی تھے جو اپنی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اور پھر یہ وہاں پر غار کے اندر چلے گئے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ پھر جب یہ سامنے آئے تو اس مذہب کو مزید غلبہ نصیب ہوا، اور یہ جو مسیحی دنیا کا پہلا خلیفہ یا پہلا بادشاہ بنا، جس کو تاریخ میں قسطنطین اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اس کا دور تھا۔ اور اس کے دور میں مسیحی مذہب کے اندر علم کی بھی بہت زیادہ اشاعت ہوئی۔ تو یہ جو مساجد ان کے ہاں تصور تھا، یہ علم کا مرکز ہوتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں دی، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانے کا ذریعہ بنائیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ لوگ مسیح علیہ السلام کی دین کی تبلیغ لے کر، علم لے کے ہم تک آئے تھے، تو ان کی یادگار کے طور پر بھی ایک تعلیمی مرکز بنایا جائے۔ تو اپنے بڑوں کے نام پر محض عمارت بائی عمارت قائم کرنے کے بجائے قرآن مجید اس نظریے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ لنتخذن علیہم مسجدا، وہ لوگ غالب آگے جن کا نظریہ یہ بنا کہ ان کی یاد میں ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں، جہاں پہ دین مسیح کی تبلیغ کے لیے ہم اسے اپنا مرکز قرار دیں گے۔ اور پھر اس طرح کی جو مساجد اور مراکز تھے، ان سے وہ علم کی نشر و اشاعت کا کام لیتے تھے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اللہ نے ان اللہ والوں کو اس طرح تاریخ کے اندر محفوظ رکھا کہ یہ تھے، جب بھی ان کا واقعہ آتا ہے ساتھ ان کے کتے کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ مسیحیوں کے اندر دو بڑے فرقے مشہور گزرے ہیں، ایک کو یعقوبی کہا جاتا ہے اور ایک کو نستوری۔ ان کے اندر اس کے اندر یہ اختلاف تھا جو قرآن مجید بھی ذکر کرتا ہے۔ بعض کہتے تھے کہ بھائی یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ قرآن مجید یہ قول ذکر کر کے کہتا ہے رجمم بالغیب، یہ بن دیکھے باتیں کرتے ہیں، پتہ ان کو کچھ نہیں، اندازے لگاتے ہیں، 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے۔ آگے یہ آیت ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، کہ کچھ کہتے ہیں یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کی بات قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ یہ بن دیکھے باتیں ہیں۔ اور دوسری بات قرآن مجید کہتا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ نے کچھ لوگوں کو علم دیا ہے، وہ جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں ایک عظیم مفسر صحابی تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب یہ آیت پڑھتے تو کہتے تھے انا منہم، کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں سے ہوں جسے پتہ ہے کہ وہ کتنے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی فقاہت اور علم دیا تھا۔ وہ پھر فرماتے تھے یہ جو آیت کا آخری جملہ ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یہ حقیقت میں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر لوگوں نے ان کے ساتھ عجیب عجیب نظریات بنائے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ جو جادو ٹونے والے لوگ ہیں اور کہتے ہیں جنات کو نکالنے کے لیے، جادو کے لیے، ان کے وہ نام جو اسرائیلیات میں ملتے ہیں، تورات اور انجیل کی وہ منسوخ شدہ نسخوں کے اندر، وہ لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، اور ان کو پڑھ کے کہا جاتا ہے کہ ان ناموں سے جنات بھاگ جاتے ہیں، ان سے جادو کا اثر ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے ناموں کو باقی رکھنا تھا۔ آج تک مسیحی دنیا کے اندر بھی ان کے بارے میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی ان کے نام باقی ہیں، اللہ نے ان کے ناموں کو باقی رکھا ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید ان غیر ضروری بحثوں کی تائید نہیں کرتا۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا،
بس یہ سطحی بات کر دیں کہ وہ اتنے تھے، مزید تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تعداد کے پیچھے لوگوں کو لگا دیں یا یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کیسے پیش آیا، بس اتنا اس واقعے سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ ایمان و عمل کی زندگی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ دنیا میں انسانوں کی دو طرح کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو نری عقل کے پیچھے چلتی ہے۔ ہم بھی جو صبح اٹھ کے پروگرام بناتے ہیں پورے دن کے لیے، کل کے لیے، پرسوں کے لیے، تو ہم اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے ایک منصوبہ بناتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور ایک نظریہ وہ ہے جو انبیاء دے کر جاتے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، محض اپنی عقل کے پیچھے مت چلو، اللہ کے حکم کے پیچھے چلو، اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے، پیغمبر کے طریقوں پہ اعتماد کر کے چلو، اللہ اس راستے سے تمہیں دنیا کا رزق بھی دے گا اور آخرت کی عزت بھی دے گا۔ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ اس کی زندہ مثال ہے کہ اس کے زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور یہ ایک مسافر لڑکے تھے، ساری دنیا آج ان کا ذکر کر رہی ہے۔ تو ہمیں بھی حکم دیا گیا لا تقولن لشیء، کہ جب بھی کوئی بات کرو، منصوبہ بناؤ، تو ایسے نہ کہا کرو انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ ملحد لوگوں کے جملے ہیں، بلکہ ساتھ یہ کہا کرو ان یشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ اپنے منصوبوں میں، اپنے پروگراموں میں اللہ رب العزت کو بلانا نہیں چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب بھی اللہ کی یاد آپ سے بھول جائے، آپ بات کرتے وقت بھول جائیں اللہ کا نام، تو فوراً دوبارہ اللہ کے نام کو یاد کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت شامل رہتی ہے۔ عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، جو منصوبہ آپ اپنے لیے بنائیں، ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ اس سے بڑا قادر ہے کہ وہ میرے منصوبے کے مقابلے میں بہتر طریقے سے میری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس طرح ایمان و عمل والے کی زندگی ان لوگوں سے الگ ہو جاتی ہے جن کا ایمان اور عمل پہ یقین نہیں، صرف مادے پہ، مال پہ، اپنے عقل پہ یقین ہے۔ ایمان والوں کی زندگی اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں ان کے بارے میں فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، کہ یہ 309 سال تک اللہ نے ان کو غار کے اندر وہاں پہ رکھا، اور اس کے بعد یہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کے ایمان و عمل کی اصلاح کا یہ بھی ذریعہ بنے، اور ان کا واقعہ بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان و عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان بزرگان دین کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔